إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. موقر علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام آباء، ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے تو وہ توحید، اور سارے گناہوں میں سب سے بدترین گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے. آخرت کی نجات کے لیے سب سے بنیادی شرط جس کے بغیر آخرت میں نجات اور کامیابی نہیں، وہ توحید. اور ایسا گناہ جس کے بارے میں یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد انسان یقیناً ہلاک ہوگا، ایسا گناہ سب سے بدترین اور سب سے بھیانک گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا اور برباد کرتا ہے. اور توحید دنیا میں بھی کام آتی ہے، اللہ کی رحمت، اس کی محبت، اس کی نصرت کا ذریعہ بنتی ہے. اور اسی طرح سے قبر میں اور حشر میں توحید ہی انسان کے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے. حتیٰ کہ اگر ایک انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جائے تو یہی وہ توحید ہے جو اس کے جہنم سے نکلنے کا ذریعہ بنے گی. توحید کیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی تینوں قسموں کو سمیٹ دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا. اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کا رب ہے. فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، تو اللہ ہی کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر جمع رہ. هل تعلم له سمیا، کیا تو اس کا ہم نام اس جیسا کسی اور کو جانتا ہے؟ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 65 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے 3 باتیں کہی ہیں، اور علماء نے اسی آیت کی بنیاد پر کہا، اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن اس آیت میں جو بات آئی ہے اسی بنیاد پر علماء نے کہا توحید کی 3 قسمیں ہیں. ایک توحید ربوبیت، 2 توحید الوہیت، اور 3 توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت، اللہ رب ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں. توحید الوہیت، اللہ ہی ہمارا الہ معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ ہم اس کو اپنا معبود بنائیں. توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں کامل ہے، منفرد ہے، اس جیسا اس کے برابر کوئی نہیں. یہ 3 باتیں ہیں جو اللہ کے بارے میں ماننا اور اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کرنا، اس کو توحید کہتے ہیں. اللہ ہی رب ہے، کوئی رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں. اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور اللہ جیسا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا ہے اس میں ہر چیز میں کمال ہے. اللہ کے نام، اس کی صفات
ہر صفت میں اللہ کامل ہے اور منفرد ہے، اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ اس ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے توحید کی تینوں قسموں کو سمیٹ لیا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ اللہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کا۔ یہ ہوا توحید ربوبیت، وہ رب ہے اور کوئی رب نہیں۔ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، تو تو اسی کی عبادت کر اور اس کی عبادت پر جم جا، یعنی موت تک اس پر جمع رہے۔ یہ ہوا توحید الوہیت، جس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ اور تیسرے هل تعلم له سمیہ، کیا تو اس کا ہم نام کسی اور کو جانتا ہے؟ ہم نام اس لیے کہ اللہ کے ہر نام سے اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ السمیع ہے، سننے والا، وہ البصیر ہے، دیکھنے والا، العلیم ہے، جاننے والا۔ تو اللہ کا ہر نام اس کی صفت ظاہر کرتا ہے، تو کیا اس کا ہم نام یعنی اس کی صفات جیسی صفات رکھنے والا کسی اور کو جانتا ہے کہ اس کی صفات میں اس کے برابر ہو؟ ہے کوئی؟ جواب ہے کہ نہیں ہے، یعنی اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ یہ تین قسمیں ہیں جن کا ماننا ضروری ہے، تو قرآن کی ایک ہی آیت میں ہے۔ ان میں اگر کوئی آدمی اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کر دے، ایسا آدمی برباد ہے۔ اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنائے، رب بنانا کیا ہوا؟ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا، اس نے ہمارے رزق کا انتظام کیا، وہ ہماری زندگی کے سارے معاملات بلکہ پوری کائنات کے معاملات چلاتا ہے، پورا نظام چلاتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھے کہ اولاد دینے والا کوئی اور ہے، کسی بزرگ کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ ان کی قبر پر جانے سے وہ اولاد دیتے ہیں، شفا اللہ دیتا ہے، اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ فلانے بابا شفا دیتے ہیں، رزق میں برکت اللہ دیتا ہے، وہ رب ہے۔ اب اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ فلانے بزرگ ہیں، وہ ہمارے رزق میں، دکان میں ترقی دیں گے، برکت دیں گے، تو اس نے اللہ کے ساتھ ربوبیت میں کسی اور کو شریک کر دیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بڑی سے بڑی ہستی ہو، لیکن اس نے ربوبیت میں شرک کیا۔ کوئی آدمی عقیدہ رکھے یا عملی اعتبار سے کوئی آدمی ایسا کرے کہ اللہ کی عبادت والا عمل کسی اور کے لیے کرے، دعا عبادت ہے، اللہ کی بجائے کسی اور سے دعا کرے، سجدہ عبادت ہے، اللہ کی بجائے کسی اور کو تعبدی سجدہ کرے، اور ذبح، جانور ذبح کرنا یہ عبادت ہے۔ یہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں عبادات ہیں، اور وہ عبادت اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے کرنے کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں شرک ہو گیا۔ هل تعلم له سمیع، اللہ کے اسماء و صفات میں شرک کیا ہے؟ کہ کوئی انسان اللہ کی صفات میں کسی اور کو اللہ جیسا مانے۔ مثلا انسان دنیا میں کہیں بھی ہو، گھر میں، باہر، اجالے میں، اندھیرے میں، سفر میں، حضر میں، پانی پر، زمین میں، خشکی میں، کہیں بھی ہو، وہاں سے اگر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ وہ کہیں بھی ہو، اجالے میں، اندھیرے میں، تنہائی میں، مجمع میں، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اب اگر یہ عقیدہ اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے رکھے کہ بابا کی نظر کرم ہمیشہ میرے اوپر ہے، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں دنیا میں کہیں بھی ہوں، بابا اپنی قبر میں ہے لیکن مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس نے یہ عقیدہ جو اللہ کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا، اللہ کی صفت میں دیکھنے کے اعتبار سے اس نے بزرگ کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ میں کہیں سے بھی پکاروں، کچھ بھی بات کروں، بابا سنتے ہیں، بابا کی نظر کرم ہمیشہ ہمارے گھر پر ہے، بابا کا سایہ ہمارے اوپر ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں کہیں سے بھی پکاروں بابا سنتے ہیں، تو یہ عقیدہ جو اللہ کے لیے تھا بابا کے لیے اس نے رکھا۔ تو اللہ کی صفت میں اس نے اللہ والوں کو شریک کر دیا۔ اللہ والوں نے نہیں سکھایا، لیکن اس نے اپنے دل سے اتنا بڑھایا ان کو کہ اللہ کے برابر کر دیا۔
یہ اللہ کے اسماء و صفات میں شرک ہے۔ لہٰذا یہ 3 قسمیں ہیں توحید کی، ان تینوں میں اللہ کا حق اللہ کو دینا ضروری ہے۔ اب اگر اس میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتا ہے، شرک ہے، اور اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا ہے، شرک کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا اس لیے تھا کہ لوگوں کو شرک سے روکیں، اللہ کی طرف پھیریں، اور بتوں سے اور اسی طرح سے قبروں سے، پیڑ پودوں سے، اور اس طرح سے جتنی پہاڑ پتھر وغیرہ سب ہیں جن کی عبادت میں لوگ لگے ہوئے تھے، جن کو رب کا مقام دیے ہوئے تھے، ان کی عبادت سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں فرمایا اور نبی کے اعلان کے طور پر کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے کھلے طور پر تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں، خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں شرک کے گناہوں کے برے انجام سے۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ، انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے کھلے طور پر تم کو ڈرانے والا ہوں، میں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں برائی کے برے انجام سے۔ سدھر جاؤ، اپنی زندگی کو صحیح کر لو۔ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسی لیے تھا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دوڑنے والا بنائیں، کہ ایک انسان اپنی زندگی میں اللہ کی طرف لپکنے والا بنے، کسی اور کے آگے جھکنے والا، کسی اور کے لیے دوڑنے والا نہ بنے، وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا، اسی کو راضی کرنے والا، اسی کے لیے جینے والا بنے، اور اللہ کا مقام اللہ کو دے، اللہ کا حق اللہ کو دے، اللہ کے ساتھ نہ ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، نہ اسماء و صفات میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، کسی اور کی نہیں۔ معلوم ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، کسی اور کی عبادت نہیں۔ اگر ہم شرک کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو پھر ہم اپنی زندگی کے مقصد ہی میں فیل ہیں، ہم اپنی زندگی کے مقصد میں فیل ہیں، اور ایسا آدمی جو اپنی زندگی کے مقصد میں فیل ہو جائے آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم شرک سے بچیں، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اس سے بڑھ کے ضروری ہے کہ ایک انسان شرک سے بچے، کیونکہ سارے گناہوں میں سب سے بھیانک اور سب سے بدترین گناہ اگر کوئی ہے تو شرک ہے۔ آج کی اس خطاب میں ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ شرک کی برائی کیا ہے۔ 2 حصوں میں اپنی گفتگو کو ہم تقسیم کریں گے۔ ایک، شرک کے بارے میں کیا کیا نقصانات، برائیاں، مذمت اور برا انجام اللہ نے بتایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ شرک کیوں برا ہے۔ اکثر اوقات ہم کو پوچھا جائے بھائی بتاؤ شرک میں برائی کیا ہے، 1-2 باتیں ہم بتا پاتے ہیں، زیادہ تر باتیں نہیں بتا پاتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کیا باتیں شرک کی برائی میں ہیں قرآن و سنت میں۔ دوسرے یہ کہ شرک کی بہت ساری صورتیں سماج میں رائج ہیں، ان کی ہلاکتیں کیا ہیں۔ اگر واقعی شرک پہ گفتگو ہو اور ساری شکلیں اور ساری تفصیلات اس کی بیان ہوں، بہت وقت اس کے لیے درکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک سمجھاتے تھے، ایک مجلس میں ساری باتیں آنا مشکل ہے۔ آج ہم صرف وہ باتیں دیکھیں گے جس میں شرک کی برائی بیان کی گئی ہے یا اس کا برا انجام بیان کیا گیا ہے۔ صرف اپنی بات کو اسی پہ ہم محدود کریں گے کہ شرک کی برائی اور شرک کا برا انجام کیا ہے، یہ 2 باتوں پر اپنی بات کو ہم مرکوز کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کیا باتیں ہیں جو قرآن و سنت میں ہیں۔ نمبر 1، شرک اللہ کی ناشکری ہے، سارا احسان اللہ کا، اور پھر کسی اور کے آگے جھکے، کسی اور کی تعریف کرے اور کسی اور کو بڑا مقام دے اللہ کے مقابلے میں، یہ ناشکری ہے۔ اللہ کی نعمتیں لے کر کسی اور کے گنگانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، جو کہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔
فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا، جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال، یہ معاملے کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک آدمی نے ایک غلام خریدا، اس نے غلام خریدا، من خالص مالہ بذهب او ورق، اپنے خالص مال سے، حلال مال سے، اچھے مال سے، سونے چاندی کے مال سے اس نے غلام خریدا، ثم اسکنہ دارا، پھر اسے گھر میں بسایا، فقال اعمل ارفع الی، اعمل وارفع الی، تو محنت مزدوری کر اور جو کچھ کمائے گا مجھ کو لا کے دے۔ غلام کس کا ہے؟ اس کا ہے، خریدا اس نے اور اس پر احسان کرتے ہوئے اس کو اپنے گھر میں بسایا، اس کو رہنے کے لیے آسرا دیا، کھلایا پلایا سب کچھ اس کو دیا۔ اب اس کے بعد میں کہا کہ تو فلاں کام کر اور اس کام کے بدلے میں جو کچھ آئے گا وہ مجھ کو لا کے دینا۔ فجعل يعمل ويرفع الى غیر سیدہ، لیکن اس غلام نے کیا کیا؟ گیا اور کام کیا، لیکن جو کچھ ملا وہ اپنے مالک کو دینے کی بجائے کسی اور کو دیا، اپنی محنت کا ثمرہ اپنے مالک کو جس نے اس پر احسان کیا تھا اس کو لا کے دینے کی بجائے جس کا وہ حق تھا اس نے کس کو دیا؟ کسی اور کو دیا۔ فَأَيُّكُمْ يَرْضَىٰ أَن يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ، فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو، کھلائے پلائے یہ، بسائے اس کو گھر میں یہ، سب کچھ عطا کریے، اس کو خرید کے لائیے اور پھر اس کے بعد میں وہ جو کچھ کمائے وہ کسی اور کو لے جا کے دے؟ کون پسند کرتا ہے اس کو؟ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ، تو یاد رکھو اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو رزق دیا، فَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن حبان اور حاکم اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ یہ الفاظ صحیح ابن خزیمہ سے لیے گئے ہیں، حدیث نمبر 1895۔ اس حدیث، اور یہ حدیث صحیح ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ سارے احسانات بندہ اللہ کے لیے اور پھر کسی اور کی تعریف کرے، کہ اگر بابا نہیں ہوتے تو اولاد نہیں ہوتی، بابا نہیں ہوتے تو مجھ کو شفا نہیں ملتی، بابا نہیں ہوتے تو میری دکان نہیں چلتی۔ ایک انسان اللہ سے نعمتیں لے، دینے والا اللہ ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم کو جو بھی نعمت ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے، لیکن نعمتیں لے اللہ کی اور شکر دے کسی اور کو، تو یہ ناشکری ہے اور ایسا انسان اللہ کا مجرم ہے۔ یہ ہوئی نمبر 1۔ نمبر 2، شرک اللہ کے نزدیک قابل مذمت ہے، اور شرک کرنے والا آدمی آخرت میں بے یار و مددگار ہوگا، نو ہیلپ، آخرت میں کوئی ہیلپ نہیں، دنیا میں بے عزت، آخرت میں بے مدد، دنیا میں بے عزت اور آخرت میں بے مدد۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 میں، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنا، فتقعد مذموما مخذولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے آخرت میں تو فتقعد مذموما مخذولا، تم مذموم ہو کر رہ جائیں۔ مذموم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی مذمت ہو، جس کو ڈیفیم کیا جائے، جس کو عزت نہ ملے، اس کو مذموم کہتے ہیں، کہ تو اللہ کے نزدیک بے عزت ہو کے رہ جائے۔ اور مخذول کہتے ہیں اس کو جس کے سارے سہارے ٹوٹ جائیں اور اس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ خذلان جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی گھاٹے میں پڑ جائے، ناکام ہو جائے، بے یار و مددگار ہو جائے، تو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت بنا، تو مذموم اور مخذول ہو کر رہ جائے گا، کہ تو اللہ کے نزدیک بے عزت ہو جائے گا، قابل مذمت ہو جائے گا، اور آخرت میں تیری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے۔ ایمان والے ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ قیامت کے دن نیک لوگ جب جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ اپنی گناہوں کی وجہ سے لیکن توحید والے ہوں گے جہنم میں چلے جائیں گے۔ نیک لوگ اللہ تعالیٰ سے ضد کریں گے کہ اللہ، ہمارے کچھ بھائی تھے دنیا میں، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، صدقات کرتے تھے، ہم کو جنت میں دکھ رہے نہیں ہوئے، ہمیں جنت میں دکھائی نہیں دے رہے، کہاں؟ وہ جہنم میں ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور وہ اللہ سے ضد کریں گے۔ اللہ کہے گا جاؤ ایسے ہر شخص کو جہنم سے نکال لے آؤ جس کے اعضاء، نماز کے، وضو کے اعضاء روشن ہیں،
نماز کا اثر اس کے اوپر ہے، لے آؤ اس کو، یہ جا کے ان کو نکال کے لائیں گے۔ معلوم ہوا کہ وہاں ایمان والے ایمان والوں کے کام آئیں گے اگر اس کے پاس توحید ہے، اگر نہیں ہے کوئی اس کے کام نہیں آئے گا۔ اگر زندگی میں توحید نہیں ہے، زندگی میں شرک ہے، آدمی برباد ہے، کوئی مددگار نہیں اس کا۔ آگے بھی آیت آئے گی۔ تیسری بات، شرک اللہ پر بہتان ہے، شرک اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، اتنا سنگین گناہ ہے، اس پہ جھوٹ بولنا برا ہے۔ دنیا میں تجارت میں جھوٹ بولنا برا ہے، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی سیدھا اللہ پہ جھوٹ بولے، اس سے بڑھ کے جرم کیا ہو سکتا ہے؟ تو شرک کیا ہے؟ جو آدمی شرک کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں شریک کرتا ہے، وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی معبود ہے، اللہ کے ساتھ بھی کوئی رب ہے، یہ اللہ پر جھوٹ بولنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ گھڑا، اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ تو معلوم ہوا کہ شرک جھوٹ ہے، کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ اگر کہا جا سکتا ہے تو وہ شرک ہے، جس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ اور وہ جھوٹ کس کے بارے میں ہے؟ اللہ کے بارے میں۔ آپ کے بارے میں کوئی جھوٹ بولے آپ کو برداشت ہوگا؟ نہیں۔ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا، اور وہ بھی ایسا جھوٹ کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو ماننا کہ ہاں یہ بھی ہیں، ان کو بھی سجدہ کر سکتے ہیں، ان سے بھی دعا کر سکتے ہیں، ان کے آگے بھی جھک سکتے ہیں۔ آپ بتائیے، ان سے بھی دعا کر سکتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں جھوٹ بولنا، اللہ پر جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑے جھوٹ اور گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے۔ میں حوالے بھی دیتے جا رہا ہوں تاکہ کوئی طالب علم اس کو نوٹ کرنا چاہے نوٹ کر سکتا ہے۔ نمبر 4، شرک بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو گمراہی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نساء میں آیت نمبر 116 میں فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ایک آدمی صراط مستقیم پر چلے وہ جنت میں پہنچے گا، کیونکہ صراط مستقیم ہی جنت تک لے جانے والا راستہ ہے۔ اس راستے سے بھٹکنا جنت سے محرومی۔ شرک کرنے والا آدمی، مثال کے طور پر کوئی آدمی چھوٹا موٹا گناہ کر لے، راستے سے تھوڑے دور گیا، معلوم پڑا رہے غلط جا رہا ہوں میں، واپس آ جاتا ہے۔ لیکن شرک انسان کو اتنا دور لے جاتا ہے کہ اکثر اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، حق بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچانا چاہے، اس کو توفیق دے، ورنہ شرک انسان کی عقل خراب کر دیتا ہے۔ آگے بھی آئے گا، آدمی جانور سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کتنے شرک کرنے والے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے چیز بناتا ہے اور خود ہی اس کی عبادت کرتا ہے۔ شرک آدمی کی عقل خراب کر دیتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنی قوم سے کہا تھا اتعبدون ما تنحتون، تم خود اپنے ہاتھوں جن کو گھڑتے ہو انہی کی عبادت کرتے ہو، وہ اپنے وجود میں تمہارے محتاج، مٹی سے، پتھر سے، لکڑی سے تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور پھر اسی کو پوجتے ہو، وہ بننے میں تمہارا محتاج ہے اور بننے کے بعد تم اس کے محتاج۔ آدمی کی عقل کام نہیں کرتی ہے، شرک انسان کی عقل کو خراب کر دیتا ہے، لوٹنا مشکل ہوتا ہے، اور شرک میں پڑنے کے بعد آدمی اتنا دور نکل جاتا ہے سیدھے راستے سے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا میں کہاں جا رہا ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی مشینیں، انجینئر ڈاکٹر ہوتے ہیں لیکن مشینوں کو پوجتے ہیں، موٹر گاڑی کو پوجتے ہیں، چیزوں کو پوجتے ہیں، جبکہ وہ چیزیں ان کی استعمال کی چیزیں ہیں اور باہر کی کمپنیوں نے بنائی ہیں۔ آپ سوچئے، لیکن ان کو پوجتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ انسان اتنا گر جاتا ہے کہ اپنی خادم چیز کا بھی بندہ بن کر اس کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے، جو چیز اس کی خدمت کر رہی، یہاں تک کہ لوگ جھاڑو کو بھی پوجنے لگ جاتے ہیں۔ سوچئے انسان کہاں چلا جاتا ہے۔ تو کہا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شرک کرتا ہے، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو شرک کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی کہا، اور کیسی گمراہی؟ بہت دور کی گمراہی۔ یہ سورہ نساء میں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں نمبر 5، شرک اللہ کے معاملے میں ظلم ہے۔ ظلم کوئی پسند نہیں کرتا ہے، چھوٹا بچہ بھی پسند نہیں کرتا۔
اگر اس کو آپ کوئی چیز اس کی چھین لیں اس کو پسند نہیں آتا. ماں باپ بھی اگر چھین لیں پسند نہیں آتا اس کو. اس کی فطرت میں اللہ نے انصاف کا مادہ رکھا ہے, احساس رکھا ہے. جس اللہ نے انسان کو عدل و انصاف کی توفیق دی, اس کی سمجھ دی, اس کا احساس دیا, وہی انسان اللہ کے حق میں ظلم کرتا ہے. اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیتا ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے, اللہ کی عبادت میں کسی چیز کو شریک نہ کرے, کسی شخصیت کو شریک نہ کرے. یہ اللہ کا حق ہے. کیوں؟ سب کو دیا اللہ نے تو جھکنا بھی اللہ کے آگے ہے. رب اور معبود اسی کو بنانا چاہیے کہ سب کچھ اسی کا ہے. اسی نے تجھ کو پیدا کیا, اسی نے تجھ کو رزق دیا, وہی تیری زندگی کے معاملات چلاتا ہے. لیکن شرک کرنے والا آدمی اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیتا ہے, وہ کسی اور کو دیتا ہے. نعمت اللہ کی لیتا ہے, تعریف کسی اور کی کرتا ہے اور جھکتا کسی اور کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. سورہ لقمان آیت نمبر 13. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, واعظ و نصیحت وہ کر رہے تھے, اور اپنے بیٹے سے کہا یا بنی, اے میرے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا. لا تشرک باللہ, کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. شرک ظلم عظیم ہے. سارے ظلم میں سب سے بدترین بھیانک بڑا ظلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندے کے ساتھ میں ظلم کرنا, بندہ ہے وہ, جتنی بڑی شخصیت ہوگی, جتنا بڑا حق ہوگا, وہ حق ضائع کرنا اتنا بڑا ظلم ہوگا. سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سب سے اونچا ہے, سب سے عظیم ہے. سب سے اونچے اللہ کا, سب سے عظیم رب کا حق برباد کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. اسی لیے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم, شرک بڑا بھاری ظلم ہے. تو ایک انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے تو وہ اللہ کے ساتھ ظلم کا معاملہ کر رہا ہے, اور پھر اللہ جب اس سے انتقام لے تو اس کو کون بچا سکتا ہے؟ لہذا شرک ظلم عظیم ہے. نمبر 6, سارے گناہوں میں بڑے گناہ, ان کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں, ان بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. گناہ کی کیٹیگری ہے صغیرہ, کبیرہ. کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکبر الکبائر الاشراک باللہ. اکبر الکبائر الاشراک باللہ. سارے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ, بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ, چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. بدقسمتی سے آج آپ دیکھیے مسلمان شرک کرتا ہے دین سمجھ کے, اللہ والوں کی قبروں پر جا کر ان سے دعائیں کرتا ہے, نظر نیاز کرتا ہے, قربانیاں دیتا ہے وہاں پر, اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کے مقرب ہو رہے ہیں, دین پہ چل رہے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے. اور امام البخاری مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اکبر الکبائر الاشراک باللہ, سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ ہے. نمبر 7, شرک کی برائی کیا ہے؟ شرک کرنے والے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے براءت کا, بیزاری کا اعلان ہے. اللہ اور اس کا رسول بیزار ہے شرک کرنے والے سے. ایسے انسان سے جو شرک کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی براءت کا اعلان ہے, یہ ہمارا نہیں ہے, اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کا ہم سے تعلق جوڑنا غلط ہے. آدمی ہے نا, کسی سے بڑے سے اپنا تعلق جوڑ کے میں فلاں کا آدمی ہوں تو اس کی بھی عزت بڑھ جاتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نفرت اور دوری کا اعلان ہے, دور ہو جا, تو اس لائق نہیں کہ تو اس کو قریب کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گندگی میں ہے. ہم بھی اگر کوئی آدمی گندگی میں, پیشاب پاخانے میں لت پت ہو اور آ کے گلے ملنا چاہے, ملنے دیتے, ہم بھی اس کو قریب نہیں کرتے. اس سے بڑی گندگی شرک کی گندگی ہے. پیشاب پاخانے کی گندگی سے بڑھ کے اگر کوئی گندگی ہو سکتی ہے تو شرک کی گندگی ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایسے انسان کے لیے برات کا اعلان ہے, دوری کا اعلان ہے, بیزاری کا اعلان ہے کہ یہ اللہ اور اس کا رسول اس سے دور ہے,
اس سے بیزار ہے، اس سے بری ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، رسول سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان ہے۔ اذان کا مطلب ہوتا ہے اعلام، اعلان۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف اس بات کا اعلان ہے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ حج اکبر 10 ذو الحجہ کو کہتے ہیں، جس میں زیادہ تر حاجیوں کے زیادہ تر اعمال حاجی کے اس دن ہوتے ہیں۔ اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ حج اکبر۔ ہمارے یہاں غلط طور پر سمجھا جاتا ہے جس دن عید الاضحیٰ جمعہ کے دن آئے وہ کیا ہے؟ حج اکبر ہے، وہ حج اکبر ہے۔ نہیں، کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ اس دن کو کہتے ہیں 10 ذو الحجہ کو حج اکبر کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ عمرہ کو حج اصغر بولتے تھے، تو اس کے مقابلے میں کیا کہا گیا اس کو؟ حج اکبر۔ کیوں؟ اس دن حج کے معظم اعمال ہوتے ہیں، 10 ذو الحجہ کو بہت سارے اعمال اس دن ہوتے ہیں، تو حاجی کئی اعمال اس دن کرتا ہے، اس لیے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ تو حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سارے لوگوں کے لیے ایک اعلان کیا جا رہا ہے۔ کیا اعلان ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے، مشرکین سے کوئی تعلق نہیں اللہ کا۔ ہم اللہ کے ہیں، کوئی ضرورت نہیں تمہاری، تم شرک کر کے اللہ کے پاس آنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب تم کو نہیں آنے کا موقع ملے گا، شرک کے ساتھ نہیں۔ رسول سے اپنی نسبت جوڑتے ہو، نہیں، رسول بھی تم سے بیزار، اللہ تم سے بیزار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور رسول کی طرف سے براءت کا اعلان کر دیا، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو شرک کرے۔ اسی لیے کیا کہا کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اللہ اس کا رسول مشرکین سے براءت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ کوئی قربت نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی محبت کا معاملہ نہیں، کوئی قربت نہیں ہے۔ یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ نمبر 8، شرک کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی آسمان سے گرے، زمین پر آسمان سے گر پڑے اور پرندے اس کے جسم کے چیتڑے ادھیڑ دیں، اس کی بوٹیاں ادھیڑ دیں، اور یا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہوائیں اس کو یہاں سے وہاں اڑاتی ہوئی پٹکتی پھرے۔ شرک کرنے والے کا معاملہ ایسا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شرک کرے اللہ کے ساتھ اس کا حال ایسا ہے جیسے کوئی آسمان سے گرے۔ کوئی آدمی تیسرے فلور سے گرتا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ سوچئے، مشکل سے بچے گا۔ جتنا اوپر سے گرتا ہے اتنا اس کے ہلاک ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی آدمی آسمان سے گرے، اس کی ہلاکت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گرا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کہ یہاں دیکھو مثال بیان کی جا رہی، آسمان سے نیچے آسمان اوپر ہے اور گر کر آدمی نیچے آتا ہے، تو یہ شرک کرنے والے کا مقام اور مرتبہ آسمان سے سیدھا زمین پہ آ جاتا ہے۔ عزت سے ذلت، اونچائی سے رفعت سے نیچے آ جانا، پستی، اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتا ہے، اسفل سافلین تک لے جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اونچائی سے رفعت سے ذلت دیتا ہے۔ کون؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ آگے کیا ہے؟ فتخطفہ الطیر، آسمان سے جب وہ گرا تو اس کے بعد پرندے اس کی بوٹیاں نوچنے لگے۔ پرندے کیسے؟ آپ دیکھیے کووں کو جب وہ کوئی مردار پڑا ہوا ہو کیا کرتے ہیں؟ اس کی بوٹیاں نوچتے ہیں۔ تو شرک کرنے والے کا حال ایسا ہے کہ اس کی بوٹیاں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مثال ہے اس اعتبار سے کہ شیاطین، جب آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اتنا بے یار و مددگار ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے کہ شیاطین ایسے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اس کی دینداری کو ایسے نوچتے ہیں جیسے ایک مردہ لاش کو پرندے، کوے اور اسی طرح سے گدھ اور اس طرح سے دوسرے پرندے اس کی بوٹیوں کو نوچتے ہیں۔ تو ایسی ایک انسان کی دینداری کو ادھیڑتے ہیں شیاطین جب آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔
तीसरी बात औ तहवी बिहि अर्रीह फी मकान सहीह, या उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक हवा तेज तुंद आंधी उसको ले जाकर कभी यहाँ पटकती है कभी वहाँ पटकती है, ज़मीन पर उसको यहाँ वहाँ ले जाती है। कहा कि ये मिसाल ऐसी है कि जो आदमी अल्लाह के साथ शिर्क करता है, अल्लाह की बंदगी से निकल जाता है, फिर ख्वाहिशात उसको कभी इस वादी में कभी उस वादी में ले जाती है, क्योंकि अब वो अल्लाह का बंदा नहीं रहा, अब वो अपने नफ्स का बंदा रहा। अब शैतान के लिए उसको भटकाना आसान है, और उसका नफ्स उसे कभी इस गुनाह में कभी उस गुनाह में कभी उस रास्ते पर और कभी उस गुमराही में ले जाता है, वो टिक नहीं पाता सिरात मुस्तकीम पर। तो ये मिसाल उस आदमी के लिए बयान की गई, कौन? वमन युशरिक बिल्लाह, जो अल्लाह के साथ शिर्क करे, वो ऐसा है जैसे आसमान से गिरा, परिंदे उसकी बोटियां नोच रहे हैं और हवाएं उसको यहाँ वहाँ ले जाकर पटक रही है। इस तरह से उस आदमी का हाल होता है। ये सूरह हज की आयत नंबर 31 है। नंबर 9, शिर्क करने वाले की नेकियां बर्बाद हो जाती। देखिए कुरान करीम में इतनी सारी बातें शिर्क के बारे में है, हमको मालूम होना चाहिए। 9वीं चीज़ क्या है, और इसके अलावा भी है लेकिन मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। 9वीं चीज़ ये कि शिर्क करने वाले की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। बड़े से बड़ी नेकी, हज किया, तहज्जुद पढ़ता है, रोज़ाना तिलावत करता है, सदक़ात व खैरात करता है, सब करता है, अल्लाह के साथ शिर्क भी करता है, तो क्या ये नेकियां उसके काम आएंगी? नहीं। काम क्यों आएंगी? क्योंकि नेकियां कबूल ही नहीं होती हैं। शिर्क ऐसा गुनाह है कि उसकी वजह से उसकी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द ऊहिय इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ए नबी, आपकी तरफ भी इस बात की वही की गई है और आपसे पहले नबियों की तरफ भी ये पैगाम भेजा गया है कि अगर तूने भी शिर्क किया, अगर तूने शिर्क किया तो तेरा अमल बर्बाद कर दिया जाएगा और तू खसारा उठाने वालों में से हो जाएगा। ये सूरह अज़्ज़ुमर की आयत नंबर 65 है। इस आयत में अल्लाह ताला ने बताया कि जो आदमी शिर्क करे उसका अमल, सारा का सारा अमल किया कराया सब बर्बाद हो जाता है, सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं और वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और तू खसारा उठाने वालों में से हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि जिसके पास आखिरत में नेकियां नहीं होंगी वो आदमी जन्नत में कैसे जाएगा। ऐसा आदमी, उसका शिर्क न सिर्फ उसकी नेकियों को बर्बाद करता है बल्कि उसके ईमान को भी बर्बाद कर देता है। एक आदमी बड़ी मेहनत से जाके पानी लेकर आया लोगों को वज़ू करने के लिए और पीने के लिए, साफ़ सुथरा कुएं से पानी लेकर आ गया और फिर कोई बच्चा आ गया उसमें पेशाब कर दिया। आप बताइए, या कोई कुत्ता आ गया उसमें मुँह डाल दिया। अब वो जो नजासत उसमें गिरी है, उसके बाद चाहे वो कितना ही अच्छा पानी रहा हो, कितनी मेहनत से लाया मैं, बोल सकता वो भाई मैं इतनी दूर से उठा के लाया ना, आपको इतनी मेहनत से लाया और आप उसको वज़ू नहीं कर रहे, उससे पी नहीं रहे उसको। बोले आपकी मेहनत इतनी जगह, लेकिन आपने उसको बचाया नहीं कुत्ते से, आपने उसको बचाया नहीं पेशाब से। आपको चाहिए था कि जब मेहनत से लाए हो तो उसको बचाओ भी। अब उसमें गंदगी पड़ गई, पूरा पानी ख़राब हो गया, अब उससे वज़ू कर सकते नहीं, उसको पी सकते नहीं, वो बर्बाद हो गया। आपने कितनी मेहनत की लाने में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब वो नापाक हो गया। समझ में आ रही बात? आदमी मेहनत से नेकियां करता है और उसके बाद शिर्क अल्लाह के साथ करता है, वो सारी नेकियां बर्बाद, कुछ काम की नहीं, उसके कुछ काम आएंगी नहीं, अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। मालूम हुआ कि इंसान को अपनी नेकियों को बचाना ज़रूरी है। किससे? शिर्क से बचाना ज़रूरी है। लिहाजा इस आयत में अल्लाह ताला ने बताया कि जो आदमी अल्लाह के साथ शिर्क करता है उसकी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं और आखिरत में ऐसा आदमी खासिरीन में से, घाटा उठाने वालों में से हो जाता है। नंबर 10, शिर्क की मग़फ़िरत नहीं है। भाई अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम क्या है? अल-गफ़ूर। उसके नामों में से एक नाम है गफ़्फ़ार, गाफिरुद्दंब व काबिलुत्तौब। वो गुनाहों का मग़फ़िरत करने वाला है। अल्लाह अपनी तरफ से मग़फ़िरत करता है, तौबा करने पर भी माफ़ करता है और बहुत से गुनाहों को तो बग़ैर तौबा के अपनी तरफ से अपने फज़ल करम से माफ़ कर देता है। लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि अगर आदमी बग़ैर तौबा की शिर्क ही पर मर जाए, अल्लाह ने वादा किया है कि वो इसको माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह की तरफ से इस बात की वही सुना दी गई है
کہ اللہ تعالیٰ ہرگز بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا. جو شرک کے ساتھ مرا اس کا گناہ مٹایا نہیں جائے گا، معاف نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. ہاں شرک سے کوئی چھوٹا گناہ ہو اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا، ہر ایک کو بھی نہیں. اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک معاف نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرے گا. اس سے معلوم ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ شرک سے بچاتا رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی ساری نیکیاں بھی برباد ہو گئی اور مغفرت کا موقع بھی برباد ہو گیا. شرک اتنا بھیانک گناہ ہے. نمبر 11، شرک کا انجام جہنم ہے. شرک کا انجام جہنم کی آگ ہے. مغفرت نہیں ہوگی تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال یا رسول اللہ ما الموجبتان، اے اللہ کے رسول الموجبتان، لازم کرنے والی، واجب کرنے والی، پکی کرنے والی دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں کیا ہیں جن سے پکا ہو جاتا ہے؟ کیا پکا ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا فقال من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، شرک نہ کرتا تھا، اس حال میں مر گیا، وہ جنت میں جائے گا، پکا ہے. شرک سے بچ کے مرا وہ ضرور جنت میں جائے گا. یا تو ڈائریکٹلی جائے گا اللہ معاف کر دے، یا پھر اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کے جنت میں جائے گا. لیکن جو شرک سے بچ کے مرا، جو اس حال میں مرا کہ شرک نہیں کرتا تھا، وہ جنت میں جائے گا، یہ پکا ہے. وَمَن مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، اور جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، وہ یقیناً جہنم میں جائے گا. تو دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ شرک سے بچ کے مرا جنت واجب، شرک میں مرا، شرک پر مرا جہنم واجب. تو یہ واجب کرنے والی چیزیں. تو شرک کا انجام کیا ہے؟ جہنم. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جا پائے گا. ایک آدمی گناہ کی وجہ سے جہنم میں گیا، لیکن ایک دن اس کو نکالا جائے گا. لیکن مشرک کو کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. جنت اس کے لیے حرام ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. سورہ المائدہ آیت نمبر 72. اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. حرام کا معنی عربی زبان میں ممنوع کے ہوتے ہیں، منع. اس کے لیے منع ہے، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اس کے لیے رکاوٹ ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جا پائے گا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، تو جائے گا کہاں؟ فرمایا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کوئی مدد نہیں کرے گا اس کی. جسے میں نے شروع میں کہا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، مخذول ہو کر رہ جائے گا. کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ظالم کون؟ جس نے اللہ کے معاملے میں ظلم کیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. اس نے اللہ کے معاملے میں ظلم کیا ہے، اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ کے باب میں جو ظلم کرے اس کا آخرت میں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا اس کی. اور خود اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا تو پھر اور کون مدد کرے گا؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد ہے تو واقعی اللہ کی طرف سے. اللہ اگر اجازت نہ دے تو کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں ہم لوگ، لیکن بہت سارا پڑھتے سمجھتے نہیں ہیں. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر بڑی سے بڑی شخصیت بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتی ہے. تو شرک کرنے والا، 3 باتیں یہاں بیان کی گئی. نمبر 1، اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے.
اس کو جہنم میں جانا وہی ٹھکانہ اس کا ہے، اور نمبر 3 اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ انجام شرک کا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 13، شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بدترین مخلوق کہا ہے۔ ساری مخلوقات میں کتا بلی سے لے کے آپ دیکھیے ساری مخلوقات میں بدترین مخلوق ان کو قرار دیا جو شرک کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہم بھی شرک کریں نعوذ باللہ ہمارا بھی وہی حال ہوگا۔ یہ کسی اور کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم بس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ ایسا برا ہے، یہ گناہ اتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، جو مشرکین ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں ایمان لانے کی بجائے انہوں نے کفر کیا، تو کفر کرنے والے اہل کتاب اور مشرکین فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے یہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، جتنی بھی اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان ساری مخلوقات میں سب سے شریر بدترین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ رب العالمین سے بغاوت کرنے والا، اس کی شان میں گستاخی کرنے والا، اس پر جھوٹ بولنے والا، اس کا حق ضائع کر کے کسی اور کو دینے والا اللہ کے نزدیک کیسے محبوب ہو سکتا ہے، کیسے عزت پا سکتا ہے؟ سب سے زیادہ ذلیل اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کا مجرم ہو اللہ کے معاملے میں، جو شرک کرتا ہو۔ یہ سورہ البینہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اسی طرح سے نمبر 14، شرک اللہ کے غصے اور لعنت کا ذریعہ ہے۔ شرک کرنے والے پر اللہ کا غصہ ہے اور اللہ کی لعنت اس پر ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا حصہ اس کو نہیں ملے گا، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافقین مردوں کو اور منافق عورتوں کو، اور والمشرکین والمشرکات اور شرک کرنے والے مردوں کو اور شرک کرنے والی عورتوں کو۔ اللہ نے اسپیسیفکلی بیان کیا، مرد ہو یا عورت ہو، منافق ہو یا مشرک ہو، تو ان کو اللہ عذاب دے گا تاکہ اللہ انہیں عذاب دے۔ الظانین باللہ ظن السوء، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں برے برے گمان رکھتے ہیں، اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں۔ شرک انسان کو اللہ کے بارے میں بدگمان کر دیتا ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا اس لیے بابا کو پکڑنا ضروری ہے، ہاں اللہ رحم نہیں کرے گا، بھائی بہت بڑا گناہ میرے سے ہوا ہے، جوا کھیلتا، شراب پیتا، یہ کرتا، بابا کے پاس جاؤ، بابا کے تھرو معاف ہو سکتا ہے، بابا جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ رحم نہیں کرتا، بابا رحم کرتے۔ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بابا رحم کرنے والا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے بارے میں انسان بدگمان ہو جاتا، اللہ معاف نہیں کرتا، نہیں کرے گا معاف۔ یا اس زمانے کے مشرکین کے بارے میں، منافقین کے بارے میں کہا کہ وہ بدگمانی کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد نہیں کرے گا۔ الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، وقت کا پھیرا انہی پر پلٹنے والا ہے۔ مشرکین ہمیشہ انتظار میں رہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان پر برا وقت آئے گا، ایک نہ ایک دن یہ لوگ کیا ہوں گے؟ برباد ہوں گے، ناکام ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ ہمیشہ انتظار میں رہتے تھے کہ آج ان کے پاس شان و شوکت ہے لیکن کل کو کیا ہوگا؟ کل یہ ذلیل ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ ہمیشہ اس تمنا میں، اس انتظار میں رہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا علیہم دائرۃ السوء، برائی پلٹ کے انہی پر آنے والی ہے۔ آج یہ آزاد ہیں، آج ان کے پاس موقع ہے، لیکن یہ انتظار میں کہ نبی کا برا ہو، صحابہ کا برا ہو، نہیں، برا ان کا ہونے والا ہے، برا انجام ان کا ہے۔ علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم، اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر ہے اور اللہ کی لعنت ان پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا ان پر غصہ ہے اور اللہ کی لعنت ان پر ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔
اس آیت سے جو سورہ فتح کی آیت نمبر 6 ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں مشرکین کی بیان کی۔ مشرکین کے لیے اللہ کا عذاب ہے، وہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہے، ان کا انجام برا ہے، وہ جہنم میں جائیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا ہی میں اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو مشرکین کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ یہ اللہ کا غصہ اور اللہ کی لعنت کے حقدار ہے۔ نمبر 15، مشرکین جہنم میں بہت پچھتائیں گے۔ جہنم میں جانے کے بعد بہت افسوس ہوگا، ایک دوسرے کو لعن طعن ملامت کریں گے، لیکن کچھ کام آئے گا؟ تمہاری وجہ سے ہم پہنچ گئے یہاں پہ، کچھ فائدہ نہیں، پہنچے نا، اب تم کو عقل دی تھی اللہ نے، سمجھ دی تھی، کیوں چلے اس راستے پر شرک والے؟ وہاں جا کے افسوس کریں گے، دوسروں کو دوش دیں گے، لیکن قدم تو ان کے تھے، کوئی ان کو پکڑ کے گھسیٹ کے تو نہیں لے گیا گلے میں رسی ڈال کے۔ شیطان نے ان کو شرک کی دعوت دی اور انہوں نے شرک کیا، عمل ان کا خود کا تھا۔ قیامت کے دن جہنم میں جانے کے بعد مشرکین پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، قیامت کے دن متقین کے لیے جنت کچھ اور قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور خواہش پرستوں کے لیے جہنم، جہنم کی آگ ظاہر کی جائے گی، نمایاں کی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور قیامت کے دن مشرکین سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ دنیا میں بڑی بڑی عبادتیں تم کرتے تھے، بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اور بڑی بڑی تمنائیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جن کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے، کہاں ہے وہ آج؟ کوئی تمہاری مدد نہیں کرتا، آج جہنم سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے تھے، کہاں ہے وہ سب کچھ؟ هل ينصرونکم، کیا آج تمہاری مدد کر رہے ہیں؟ هل ينصرونکم او ينتصرون، یا وہ خود کی مدد کر پا رہے ہیں؟ فرعون جو اپنے آپ کو رب بنا کے بیٹھا ہوا تھا اور اس کو رب ماننے والے، آج خود فرعون جہنم میں سڑ رہا ہوگا، آج خود فرعون جہنم میں ہوگا، اور اس کو ماننے والے کیا فرعون ان کو بچا پائے گا؟ نہیں۔ تو کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے کہاں ہیں؟ وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں؟ وہ تو خود کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ کیا وہ خود کی مدد کر پا رہے ہیں؟ جب وہ خود کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں تو تمہاری مدد کیا کریں گے؟ اور فرمایا فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، منہ کے بل انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، وہ بھی، اور والغاوون، اور وہ بھی جو خواہش پرست تھے، دنیا میں جو خواہشات کی پیروی کرتے تھے، جو علم کی بجائے خواہش کی پیروی کرتے تھے، حق واضح ہونے کے بعد بھی گمراہی کے راستے پر چلتے تھے، ان کو غاوی کہا جاتا ہے۔ تو کہا فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارا لشکر، ابلیس کی فوج جو جا کے لوگوں کو گمراہ کرتی تھی، یا وہ لوگ جو ابلیس کی فوج میں شامل ہوئے، اس کے ساتھی بنے، اس کے آلہ کار بنے، گمراہی کو پھیلانے والے، گمراہی پر چلنے والے، سب کے سب اجمعون، سب کے سب جہنم میں ڈال دی جائیں گے۔ اب وہ بولیں گے کیا؟ قالوا وهم فيها يختصمون، وہ آپس میں لڑیں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں لڑیں گے اور کہیں گے تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم، وہاں جا کے قسم کس کی کھائیں گے؟ مشرکین جہنم میں جا کے اللہ کی قسم کھائیں گے، تاللہ، اللہ کی قسم، ان كنا لفی ضلال مبین، ہم تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اب سمجھ میں آ رہا ہم کو ہم کتنے غلط تھے۔ دنیا میں سمجھانے والے آئیں، دلیلیں دیتے تھے، ہم سنتے نہیں تھے، کوئی بھی لقب ان کو دے دیتے تھے، کوئی وہاں بھی بولتا تھا، کوئی یہاں کچھ اور بولتا تھا، اور ان کو ہم دھتکار دیتے تھے، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ واقعی وہ صحیح تھے، ہم غلط تھے۔ تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، کیوں گمراہی میں پڑے تھے؟ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم رب العالمین کے برابر اوروں کو بناتے تھے۔ ہمارا جرم کیا ہے؟ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر بناتے تھے۔ جن کو یہ پوچھتے تھے دنیا میں، جن کو بڑا مانتے تھے، ان سے کہیں گے کہ ہم گمراہی میں پڑے تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر مانتے تھے، ہم نے تم کو رب بنا لیا تھا، ہم کتنی بڑی گمراہی میں تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، ہمیں تو مجرموں نے بھٹکا کے رکھ دیا،
ہمیں کس نے بھٹکایا؟ مجرموں نے. فما لنا من شافعین، آج کوئی بھی ہمارا سفارش کرنے والا نہیں ہے. آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے، سارے غائب. ہم تو دنیا میں بھرم میں تھے کہ قیامت کے دن جہنم میں گئے بنا تو ہماری سفارش ہوگی. ہاں لیکن تمہارے پاس ایمان نہیں، تم نے اپنے ایمان کو برباد کر لیا شرک کی وجہ سے، اب کون سفارش کرے گا؟ تو کہیں گے فما لنا من شافعین، ہمارا کوئی بھی سفارشی نہیں. ولا صدیق حمیم، اور کوئی غمخوار دوست بھی نہیں. ہمارا کوئی ایسا دوست نہیں جو ہماری ہمدردی کر سکے، نہ کوئی سفارشی نہ کوئی دوست. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اگر ہم کو ایک موقع اور مل جائے تو ہم ایمان والے بن جائیں گے. کاش کہ ہمیں ایک موقع ملتا، کاش کہ ہمیں ایک بار پھر سے دنیا میں لوٹا دیا جائے. کرۃن دنیا میں واپس لوٹایا جانا. جہنم میں جا کے تمنا کیا کریں گے؟ کاش کہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے کہ ہم واپس سے ہم دنیا میں اچھے عمل کر کے آتے. فنکون من المؤمنین، تو ہم صحیح سلامت ایمان والے بن کے آتے. کیا فائدہ؟ ٹائم چلا گیا، واپس زندگی ملے گی. چلو تمہارے لیے اسپیشل کوٹا، ہاں جاؤ دنیا میں واپس سے اچھے بن کے آؤ، ایمان لاؤ، توحید والے بن کے آؤ. سب کچھ دیکھ لینے کے بعد آپ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. زندگی ختم ہو گئی، دنیا ختم ہو گئی، اب یا تو جنت ہے یا جہنم. شرک کرنے والے وہاں جا کے پچھتائیں گے، گمراہ کرنے والوں کو برا کہیں گے، آپس میں لڑیں گے، افسوس کریں گے، اپنے حال پر پچھتائیں گے، کچھ کام نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو زندگی دی گئی تھی اس کو انہوں نے برباد کر دیا. تو یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 90 سے لے کے 102 تک آپ پڑھتے جائیے، یہ ساری باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں. نمبر 16 شرک کر، ابھی دیکھا آپ نے فما لنا من شافعین، ہمارا کوئی سفارشی نہیں. آج بہت سارے مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں ہمارا تو ہوگا سفارشی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے. بات اپنی جگہ صحیح ہے لیکن ادھوری صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرط کے ساتھ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پانے کے لیے شرط ہی ہے کہ آدمی شرک نہ کرے. شرک کرنے والا چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو، شرک کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہو جائے گا. کس نے بتایا؟ خود رحمت للعالمین نے ہم کو بتایا. آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہوتی ہے. اس نے دعا کی، جو مانگا وہ مل گیا. لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، تو ہر نبی نے دنیا ہی میں جلدی جلدی اپنی دعا مانگ لی. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے. میں نے اپنی دعا کا موقع کہ میں جو مانگوں مجھے ملے گا، میں نے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے اس کو چھپا کے سنبھال کے رکھا ہے. کس کو ملے گی یہ دعا؟ کس کو نصیب ہوگی یہ چیز؟ اس دعا کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اور وہ دعا کیا ہوگی؟ کہا یعنی شفاعت کے طور پر یہ میں نے اپنی دعا سنبھال لی کہ میں اللہ سے مانگوں گا سفارش. فَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اپنی دعا کو میں نے سنبھال کے رکھا ہے کہ قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش اور شفاعت کروں گا. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، یہ سفارش مل کے رہے گی انشاءاللہ. کس کو؟ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ میری امت میں سے ہر اس مسلمان کو، ہر اس امتی کو ملے گی جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا. لیجئے، سفارش کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ شرک سے بچنا ضروری ہے. لیکن آپ دیکھیں بدقسمتی سے کتنے مسلمان آج ہیں جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں اور اس بھرم میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي، میری امت میں سے جو آدمی مرا اس حال میں، میرا امتی ہے لیکن جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، اس کو میری سفارش ملے گی. اگر شرک کرتا تھا تو نہیں ملے گی. اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. یہ حدیث متفق علیہ ہے. تو یہ ساری برائیاں ہیں شرک کی.
آپ نے دیکھا کہ شرک کے نقصانات کتنے ہیں. ایسا انسان اللہ کے غصے کا، لعنت کا حقدار، دنیا میں آخرت میں مدد سے محروم، مذموم، اور ایسا انسان دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم سے نکلنا بھی نصیب نہیں ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی نیک انسان کی سفارش بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی. وہ ہمیشہ اس غضب میں، لعنت میں، سزا میں، عذاب میں پڑا رہے گا، کبھی جہنم سے نکل نہیں پائے گا. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم شرک سے بچنے والے بنیں. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا صورتیں ہیں جو عام طور سے ہمارے اپنے معاشرے میں بھی رائج ہیں اور اس معاشرے میں بھی تھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایک ایک کر کے وہ چیزیں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں. نمبر 1، صالحین کی تعظیم میں غلو. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کو ان کے مقام سے اوپر بڑھا دینا. ایک بندہ ہے، محتاج ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ اس کو رزق دیتا ہے، اللہ اس کو بیمار کرتا ہے، اللہ اس کو شفا دیتا ہے، وہ مدد کا محتاج ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. زندگی کے مسائل اس پر آتے ہیں، تنگی، پریشانی، سب کچھ، سکھ دکھ اس پہ سب آتے ہیں، وہ بندہ ہے. لیکن جب کسی اللہ والے سے لوگ محبت کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ والا ولی ہو یا نبی ہو، کیا کرتے ہیں؟ اس کو اس کے مقام سے بڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ اللہ کے برابر کر دیتے ہیں. اس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. اس کے در سے بابا کے لنگر ہمیشہ چلتا رہتا ہے، بابا کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. ارے یہاں وہاں مت گھوم، ڈاکٹر کے پاس چکر مت لگا، ایک بار جاؤ وہاں پہ، ایک بار ناڑا باندھ خالی. ایک ناڑا وہاں باندھ، ایک کڑا وہاں کا پہن، ایک چادر وہاں چڑھا، دیکھ پھر تیری تقدیر کیسے بدلتی. تقدیر بدلتی چادر چڑھانے سے. آپ سوچیے، آدمی اس کا مقام بڑھا دیتا ہے. بلکہ آپ دیکھیے بعض لوگوں نے شعر کیا کہا، وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. آپ سوچیے، حلول کا عقیدہ جو صوفیہ نے گھڑا کہ اللہ تعالیٰ بندے میں آ جاتا ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ گھڑا، اللہ اور مخلوق ایک ہی ہے، ہر چیز میں اللہ کا ظہور ہے. سوچیے، یہ سارے عقائد بندوں کو، مخلوق کو اتنا بڑا بنا دینا کہ اللہ کے برابر کر دینا. جیسے نصارہ نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھا کے ان کو اللہ کا بیٹا، بلکہ 3 میں کا تیسرا اللہ کے برابر کر دیا. گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ، 3 بنا کے رکھ دیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا اور اللہ کے برابر کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلو سے منع کر دیا. ایک شکل جو عام طور سے امت میں ہے، آپ بزرگوں کے واقعات سنیں، وہ واقعات سچے بھی نہیں ہوتے، فرصت میں بیٹھ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، فرصت میں بیٹھ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، قبر میں گیا، منکر نکیر آئے، کیا ہوا؟ پھر پوچھا امر ربک، اس نے بولا تمیز نہیں، ذرا سلام کر کے آنے نہیں آتا؟ سلام کر کے آئیں گے تجھ کو، بہت بڑا نیک انسان تھا. پھر اس نے کیا کیا؟ لمبا واقعہ، اتنا لمبا واقعہ بتاؤں وہ ختم ہو جائے گا میرا، اچھی باتوں کے لیے وقت زیادہ نہیں. مار مار کے ان کو بھگا دیا. وہ جا کے اللہ کے پاس شکایت کرنے لگے منکر نکیر کہ ایک بندہ ایسا تھا جس نے ہمارے ساتھ ایسا کہا. اور وہ کس کا مرید ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید. وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. کیا ہے یہ؟ اتنا بڑا بنا دیا. منکر نکیر کی پٹائی کر کے بھیج رہا ہے ایک عام انسان، مرید. سوچیے، مذاق بنا دیا دین کا. تو اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر دینا، اللہ والوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دینا. کہ سالوں سال پریشان تھے، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ بابا نے بول دیا ہو جائے گا تو بیٹا ہو گیا، تو ان کی طرف سے انہوں نے دے دیا، تقدیر بدل دی. اللہ کیا نہیں تھا، انہوں نے دے دیا. اس طرح کی فضول باتیں جو کسی بندے کو اللہ کے برابر کر دینا، یہ غلو ہے. حد اس کی بندگی کی پار کر دینا، بندے سے بڑھا کے اس کو رب یا معبود بنا دینا، یہ غلو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری تعریف میں ایسے حد پار نہ کرو، بڑا چڑھا کے میری ایسی تعریف مت کرو جیسے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف نصارہ نے کی. فانما انا عبد، میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں.
فقولوا عبد اللہ ورسولہ، جب تم میرے بارے میں کچھ بولو، میری تعریف کرو، میری شان بیان کرو، میرا تذکرہ کرو، تو کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ تیری تعریف جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں تو رسالت کو یاد رکھ، آپ کا مقام، اور بندگی کو یاد رکھ۔ بندگی سے بڑا مت، رسالت سے گھٹا مت، رسالت سے کم مت بنا۔ عام انسان تھے، رسول نہیں تھے، نہیں رسول تھے۔ خصوصی ایک معاملہ اللہ کے ساتھ تھا، آپ کا ایک مقام خصوصی ہے، لیکن اتنا بڑا مت کہ بیٹا بنا دے، اللہ کے برابر شریک بنا دے۔ بندے تھے، بڑے تھے لیکن بندے تھے، اور ایک عام انسان تھے، عام انسانوں کی طرح تھے لیکن رسول تھے، عام انسان نہیں تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کھاتے تھے، پیتے تھے، بیمار پڑتے تھے، خوشی غم سب، پیشاب پاخانہ سب تھا، عام انسانوں کی طرح ساری چیزیں تھیں، لیکن عام انسان ویسے نہیں تھے۔ اللہ نے بہت اونچا مقام آپ کو دیا، آپ عام انسان نہیں تھے، آپ رسول تھے۔ یہ اگر آدمی یاد رکھے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن آدمی کیا کرتا ہے، اپنے دل سے کچھ بھی بولنا شروع کرتا ہے، وہاں سے مصیبت کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی تعریف میں کتاب و سنت کی، شریعت کی حدوں کو پھلانگ جانا غلو ہے، ان کو بڑھا دینا غلو ہے، اور یہی شرک کا بنیادی سبب ہے اور ہلاکت کا سبب ہے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والغلو فی الدین، خبردار دین میں غلو مت کرنا، دین میں غلو مت کرنا۔ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الغلو فی الدین، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہیں دین میں غلو کرنے نے ہی ہلاک کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو ان کی تعریف سے بڑھا دیا، ان کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ تو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی ہلاکت کا سبب یہ غلو تھا، نیک لوگوں کی تعریف میں اتنے بڑھ جانا کہ انہیں بندگی سے بڑھا کر رب کا مقام یا معبود کا مقام دینا، اللہ کے برابر کر دینا۔ یہی تو بات ہے نا کہ آدمی کا بابا بہت زبردست ہے۔ کیسے زبردست ہے؟ تیرے دل میں کیا چل رہا ہے تیرے جانے سے پہلے ان کو معلوم پڑ جاتا ہے، تو جا کے بیٹھتا برابر بتاتے، اچھا گھر میں 4 آدمی ہے نا تیرے، ہاں بیمار ہے نا، ہاں کینسر ہے نا، ہاں تجارت نہیں چل رہی نا، ہاں بابا کو سب معلوم پڑتا ہے۔ تو بابا کو پہلے کس کے برابر کر دیا تو نے؟ رب کے برابر کر دیا، علم غیب مان رہا ہے کے بارے میں، جبکہ شیطان دل میں وسوسے ڈال رہا ہے بابا کے، کیونکہ اس کے ساتھ جو شیطان گیا سب معلوم اس کو کیا چل رہا ہے اس کے گھر میں، اور بابا کے دل میں ڈال رہا ہے سب کچھ، اور بابا کو لگ رہا ہے مجھ کو آٹومیٹک معلوم پڑ رہا ہے، بابا کو بھی نہیں سمجھ رہا ہے شیطان مجھ کو کھلونا بنائے ہوئے ہیں اور اس کو میرا غلام بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے کئی بابا چل پڑتے ہیں، لیکن بابا کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پولیس آ کے پکڑ کے لے جانے والی ہے، ہاں کیونکہ ہمیشہ معلوم نہیں پڑتا، تو اسی بابا کو پولیس آ کے اٹھا کے لے جاتی ہے اور بابا کو معلوم بھی نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ حال ہے باباؤں کا۔ تو پہلی چیز جو ہے جو شرک کی شکلوں میں سے ہلاک کرنے والی وہ کیا ہے؟ غلو، اور یہ ساری چیزوں کی جڑ ہے۔ علماء نے کہا یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی مقام بڑھا دیتا ہے پھر شرک بھی کرنے لگ جاتا ہے اور عبادت بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ نمبر 2، قبر پرستی، قبروں پہ جانا، رات میں کڑا رکھ دیا، صبح میں نکال کے پہن لیا، اب شفا ملے گی۔ وہاں کی رات میں اگر بتی جلا دی، اس کا جو بچا ہوا راکھ ہے اس کو لگا دیا، یہاں لگا دیا، اب شفا ملے گی۔ وہاں کا پھول لا لیا، کھا رہا ہے، چبا رہا ہے، چاٹ رہا ہے، اس کو اب شفا ملے گی۔ وہاں رات بھر پانی رکھا ہوا تھا، اب صبح تک پانی کیا ہو گیا؟ ایک دم دوا بن گیا، اب وہ دوا پیے گا شفا مل جائے گی، بڑے سے بڑی بیماری ختم ہو جاتی، بڑے سے بڑی بیماری ختم۔ قبر پرستی، کہ قبروں پہ جا کے سجدہ کرنا ہے، کبھی چادر کے اوپر کبھی چادر کے نیچے، اور کیا کہ بابا سب دیتے ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، لیکن نیچے سے دوسرا جو ہے مرید، چادر کے نیچے یہ بھی گیا، مرید بھی آیا اور مرید نیچے سے مانگ رہا اور ڈبہ رکھا ہوا وہاں چندے کا۔ اللہ کے بندے جو ساری دنیا کو دیتے ہیں وہ ساری دنیا سے لے رہے ہیں، سوچنے کی چیز ہے۔ بولے نہیں یہ مینٹیننس کے لیے لگتا نہیں آپ کہ تیری زندگی کا مینٹیننس کر رہے، اپنی درگاہ کا مینٹیننس نہیں کر سکتے، سوچنے کی چیز ہے۔ لیکن بولنے والے کے پاس 50 باتیں ہوتی ہیں، نہیں وہ تجھ سے لینا چاہتے ہیں، ہاں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آدمی قبر پرستی آج عام طور سے مسلمانوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت آپ کا ہے، بیمار ہیں، ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اور آپ کو نماز کے لیے آنا بھی مشکل ہو رہا تھا، ایسی کمزوری کی حالت تھی۔ عائشہ فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه الذي لم يقم منه،
اس بیماری میں جس بیماری سے آپ پھر اٹھ نہیں پائے، اسی میں آپ کی وفات ہو گئی، اس بیماری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لعن اللہ الیہود لعن اللہ الیہود، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ مسجد بنا لیا، سجدے کی جگہ بنا لیا۔ آج دیکھیے آج مسلمان طبقہ اتنا بڑا طبقہ ہے، قبروں پہ جا کے سیدھا دھڑام سے سجدے میں گر جاتا ہے، بولتے بابا تعظیمی سجدہ ہے، تعظیمی سجدہ ہے۔ اور ہمارے نبی بتا چکے ہیں اللہ کی لعنت یہود پر، اور بعض بات میں لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ تو یہ حدیث بتا رہی کہ قبر پرستی اسلام میں منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن بننے مت دینا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ آخری وقت تک آپ کو اس بات کا ڈر تھا کہ میری امت قبر پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے، اور آپ نے فرمایا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے ہیں، سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں، سجدے کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ قبر پرستی پر اللہ کی لعنت ہے، قبر پرستی پر اللہ کی لعنت ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا، بخاری میں بھی حدیث ہے۔ نمبر 3، اللہ کے ساتھ توسل والا شرک کرنا، کہ ہے بڑا اللہ ہی، بابا اللہ کے برابر نہیں، لیکن بابا اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ کب؟ جب ہم بابا کے ساتھ وہ اعمال کریں جو عبادت والے ہیں، بابا کے نام کی کندوری کریں اور ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی نظر نیاز کریں، تو بابا خوش ہو کے ہم کو اللہ تک پہنچاتے ہیں، ہماری سفارش کرتے ہیں۔ یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے، اس کو شرک توسل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی ہم نے حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو آپ اللہ کی عبادت کریں، اپنی عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار عبادات کا خالص کرنا اللہ ہی کا حق ہے، ساری عبادات خالص اللہ کے لیے کرنا یہ اللہ ہی کا حق ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، ہاں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے کارساز بنا رکھے ہیں، ان کا کہنا ہے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم اپنے معبودوں کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، جس اختلاف میں یہ پڑے ہوئے ہیں، جس حق سے یہ اختلاف کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس اختلاف کا فیصلہ کر کے رہے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے اس شخص کو جو بڑا جھوٹا ہے اور ناشکرا ہے، اللہ پر جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بابا لوگ ہیں، اور یہ ناشکرا ہے کہ اللہ کی نعمتیں لے کر ان بزرگوں کے در پر جا کر سجدے کرتا ہے، نظر نیاز کرتا ہے۔ یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کچھ واسطے ہیں، ان کی عبادت کر کے ہی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، تو یہ آدمی جھوٹا ہے اور ناشکرا ہے، ایسے آدمی کو اللہ نے جھوٹا کہا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ نے فرمایا جس اختلاف کی جڑ اس نے ڈالی ہے، اللہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا۔ اہل حق سے، نبیوں سے، اللہ کی بات سے اس نے اختلاف کیا، صراط مستقیم سے اختلاف اس نے کیا، اللہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا۔ یعنی یہ وعید ہے اللہ کی طرف سے اس انسان کے لیے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے اور واسطے ہیں۔ نمبر 4، اولیاء کو پکارنے والے قیامت کے دن اولیاء ہی ان کے دشمن بن جائیں گے۔ شرک کی برائی کیا ہے؟ اور یہ بھی ایک صورت ہے، آدمی اولیاء کو پکارتا ہے یا غوث المدد، یا علی مشکل کشا، آدمی آج پکارتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا نفع نہیں دیتا ہے، نقصان ہی دیتا ہے۔ اور جس کو پکار رہا ہے اگر واقعی وہ اللہ والا ہے، اولاً تو وہ سنتا نہیں، دوسرا یہ کہ قیامت کے دن جب معلوم ہوگا اس کو کہ یہ مجھ کو پکارتا تھا، وہ قیامت کے دن اس کا دشمن بن جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا، اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے
جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو سن ہی نہیں سکتا ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ بلکہ وہ تو ان کی پکار سے غافل ہیں، پکارنے والوں کی پکار سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً اور حشر کے دن جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جن کو پکارا جا رہا ہے وہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور ان کی عبادت کا سرے سے انکار کر دیں گے. یہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے. اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاً تو یہ لوگ سنتے نہیں ہیں جو قبروں میں، یہ بتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ قیامت کے دن اٹھایا جانا بتوں کے لیے نہیں ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً جب قیامت کے دن لوگوں کو حشر میں جمع کیا جائے گا تو یہ دشمن بن جائیں گے. تو یہ قیامت کے دن حشر میں کس کو جمع کیا جائے گا؟ جن و انس کو. تو اس دن جب حشر میں جمع کیا جائے گا، جن کو یہ لوگ پکار رہے تھے دنیا میں وہ سب کے سب ان کے دشمن ہو جائیں گے. کیا فائدہ ہوا کہ جن کی قربت کے لیے، جن کی سفارش کے لیے دنیا میں آدمی ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا دشمن بنا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، ان کے نام کی نظر نیاز کرتا رہا، ان کو پکارتا رہا، ان سے دعائیں کرتا رہا، قیامت کے دن وہی اپنا دامن ان سے چھڑا لیں گے، وہی ان کے دشمن بن جائے گے. تو شرک کا نقصان یہ ہے کہ شرک والا آدمی نہ اللہ کا بن پاتا ہے، نہ اولیاء کا بن پاتا ہے، نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. اولیاء بھی اپنا دامن سے چھڑا لیں گے، اس کے دشمن بن جائیں گے. اور اللہ کا دشمن تو وہ بن ہی گیا تھا، دنیا ہی سے اللہ کا دشمن بن گیا تھا شرک کرنے کی وجہ سے. تو یہ شرک کی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی ہے. اسی طرح سے شرک پر اللہ کی لعنت ہے. شرک کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی درگاہوں پر جا کر یا جنات کے نام سے، عملیات کے نام پر جانور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے. آج بھی بہت سارے مسلمان درگاہوں پہ جائیں گے، کندوری کریں گے. یا بیمار کوئی ہے، کسی برج کے نیچے جا کے بغیر بسم اللہ واللہ اکبر بول کے اس کو ذبح کریں گے جنات کے لیے، یا قبرستان میں لے جا کے ذبح کریں گے اور اللہ کا نام نہیں لیں گے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ برے کو برے سے ہی نکالا جاتا ہے، اس کو جن لگا ہے، اس کو شیطان لگا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے کرنا پڑے گا تب جا کے چھوڑے گا. وہ ڈیمانڈ کرتا ہے فلاں میرے نام سے جانور، ایسی مرغی ذبح کرو جو ایسی ایسی ہو، ایسا لیمو کاٹو جو ایسا ہونا چاہیے. اس طرح سے کرنے سے اللہ کی لعنت کا حقدار آدمی بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے. معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرنا اللہ کی لعنت کا حقدار بناتا ہے. آج کتنے مسلمان ہیں جو اللہ والوں کے نام سے ذبح کرتے ہیں، قبروں پر جا کر کندوری کرتے ہیں، اللہ والوں کے نام سے نظر نیاز کرتے ہیں اور سب کو دعوت بھی دیتے ہیں وہاں پہ کھانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اسلام میں منع ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور اس پر اللہ کی لعنت کی. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے چھٹی صورت جو ہے گلے میں تعویذ لٹکانا، تعویذ، ناڑا، کڑا، انگوٹھی اور اس طرح کی جتنی بھی صورتیں ہیں، یہ پلیتے اور گھر کے اندر ناریل، لیمو، مرچی اور کیل ٹھوکنا اور اس طرح کی جتنی صورتیں ہیں، یہ ساری لٹکانے والی، باندھنے والی چیزیں جس کو تمیمہ کہا جاتا ہے. تمیمہ بھی شرک کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور تمیمہ کرنے والا اللہ کی مدد اور حفاظت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا، جس نے تعویذ گنڈے لٹکائے، دھاگا باندھا، ناڑا باندھا، کڑا پہنا، چاہے گلے میں باندھا، کمر میں باندھا، بازو پہ باندھا یا گھر میں دیوار پہ باندھا، بچوں میں باندھا، بیوی کو جانور میں باندھا، کہیں بھی باندھا، اس نے اگر تمیمہ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق شیئا وکل الیہ، من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اسی کے حوالے، اب اسی سے مدد لے. تو یہ مانتا ہے نا کہ یہ تیری مدد کرے گا، تیری حفاظت کرے گا، سیکیورٹی دے گا، کام بنائے گا، جا. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت، اپنی مدد اس سے ہٹا دیتا ہے اور اس کو اسی دھاگے، ناڑے، اسی کنگن اور نہ جانے کیا کیا پہنتے لوگ، انگوٹھی، اسی کے حوالے کر دیتا ہے. اب یہ تجھ کو بچائے گا، جا. تو ایسا آدمی جو تعویذ گنڈے لٹکاتا ہے وہ اللہ کی حفاظت سے محروم ہو جاتا ہے.
یہ چیز اسلام میں منع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ 7ویں شکل عراف اور کاہن کے پاس جانا۔ بابا گاڑی نہیں مل رہی، کہاں ملے گی؟ بچہ کھو گیا، کہاں ملے گا؟ تو اس طرح سے اس کے پاس جانا۔ یا الیکشن میں کون جیت کے آئے گا، ہاں پاس ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، بابا بیٹی کو رشتہ کون سے شہر میں بھیجنا۔ تو جگہ کے اعتبار سے اگر غیب کی خبر پوچھ رہا ہے تو یہ عراف ہے، اور وقت کے اعتبار سے فیوچر کی خبر اگر کوئی پوچھ رہا ہے، کسی سے کوئی بتا رہا ہے تو وہ کاہن ہے۔ کاہن ٹائم کے حساب سے غیب کی خبر بتاتا ہے، عراف جگہ کے اعتبار سے۔ آج آپ دیکھیے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، بابا سے انتریامی ہے بابا، ہاں بابا بڑے انتریامی ہیں، ساری چھپی ہوئی غیب کی بھید کی باتیں سب بتاتے ہیں۔ شرک ہے یہ، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب جانتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب دیکھیے اس کا وبال کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة۔ جو آدمی کسی عراف کے پاس جائے، جو کھوئی ہوئی چیز کہاں ملے گی بتاتا، یا پانی کہاں نکلے گا بتاتا، تیل کہاں نکلے گا بتاتا ہے، تو عراف اس کو بولتے ہیں۔ تو جو کسی عراف کے پاس جاتا ہے اور اس کو کوئی سوال پوچھتا ہے، کوئی نیوز اس سے پوچھتا ہے، کوئی چیز اس سے معلوم کرنا چاہتا ہے، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، 40 راتوں کی یعنی 40 دن کی نمازیں اس کی رد ہو جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی ہے۔ اتنی نمازیں برباد ہو گئی اس کی 40 دن کی۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ پھر فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد۔ جو کسی کاہن یا کسی عراف کے پاس جائے اور اس کی بولی ہوئی بات کو سچ مان بھی لے، خالی پوچھنے پہ 40 دن کی نماز برباد، پوچھ کے اس پہ یقین بھی کرتا، اس کو مان بھی لیتا، بابا بالکل صحیح بولے، اگر اس کی بات کو مان لیا، اس کی تصدیق کر لیا، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اس چیز کا انکار کر دیا، اس دین کا، اس وحی کا، قرآن کا، اس قرآن کے فہم والی حکمت اور سنت کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ بتائیے ایسا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے نازل ہونے والے علم کا منکر ہے، کفر کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ امام احمد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں ہیں جو شرک کی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، تو یہ صورتیں ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ شرک ایک بدترین گناہ ہے، اور بعض بولتے پہلے ہوتا تھا شرک ابھی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، قیامت تک شرک ہوتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب کعبہ کا لوگ برہنہ طواف عورتیں نہیں کریں گی، لات اور عزا کی عبادت کرنے والے برہنہ کعبہ کا طواف کریں گے، ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کریں گے۔ یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے، ہم کو اپنے آپ کو سے بچانا چاہیے، اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو سکھانا چاہیے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، تاکہ وہ توحید کا اہتمام کریں اور شرک سے بچنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور دین کا گہرا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہے کہ کیا صرف غیر اللہ کو ماننا ہی شرک ہے؟ دیکھیے غیر اللہ کو ماننا کا مطلب ہی ہم واضح نہیں ہے۔ ایک انسان اگر اللہ کے سوا کسی کو ویسا مانتا ہے جیسا اللہ کو ماننا چاہیے تو ایسا آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساری چیزوں میں اللہ کے برابر مانے، کسی ایک چیز میں بھی اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ جیسا مانے، کہ بابا سنتے ہیں، دور سے کہیں سے بھی پکارو بابا سنتے ہیں، اگر یہ چیز اگر مانتا ہے، ایک چیز بھی مان لی تو اس نے کیا کیا اللہ کے ساتھ اس چیز میں، جیسا کہ عراف کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ غیب کے علم کا وہ دعویٰ کرتا ہے اور ایک آدمی اس کی بات کو سچ مانے تو اس نے کس کا انکار کیا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو سارے علم اور دین کا انکار کر دیا۔ سوال ہے کہ کیا صرف غیر اللہ کو ماننا شرک ہے یا اپنے نفس اور خواہش کی پیروی کرنا بھی شرک میں شمار ہوگا؟ قرآن کریم میں ایک میرے پاس تھا وہ مواد لیکن وقت نہیں، اس لیے میں نے اس کو بیان نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا 8ویں چیز، سوال ہے تو جواب بھی دے رہا ہوں اسی میں سے۔ اللہ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اگلا پوائنٹ وہی تھا کہ کیا
تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا, اے نبی کیا آپ اس پر نگراں یا اس کی مددگار ہیں آپ؟ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ, سرپرست آپ اس کے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. یہ وہ مقام ہے جب ایک آدمی کہے میرا دل جو بولتا میں وہ کرتا, نماز پڑھنے کو بولا تو پڑھتا, نہیں بولا تو نہیں پڑھتا, میرا دل بولا تو پڑھوں گا نہیں تو نہیں پڑھوں گا. یعنی یہ اپنے دل کو کیا کر رہا ہے, وہ مقام دیا اللہ نے کہا ہے پڑھنا تو پڑھنا چاہیے. مشرکین پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, کہ ان کو شرک کرنے کا شوق آ جاتا, عبادت کا شوق آتا تو کوئی پتھر اٹھا لیتے, اس کی عبادت شروع کر دیتے, اور پھر اس سے اچھا پتھر کوئی مل جاتا ان کی جی کو بھاتا تو پھر اس پتھر کو پھینک دیتے, نیا پتھر لیتے, اس کو پوجنا شروع کر دیتے. اپنی پسند سے سلیکشن کرتے گاڈ کا. تو مین کیا تھا, میری پسند سے یہ پتھر مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے, میں اس کو پوجوں گا. تو اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی چاہت کو, اپنی پسند کو, اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا کہ جو میرا جی کرے میں کرتا ہوں, میرا دل بولے گا وہ کروں, حلال تو حلال, حرام تو حرام, وہ کسی حکم کا اللہ کے پابند نہ ہو. ایسا آدمی اپنی چاہت ہی کو اپنا مالک بنا لے. تو یہ کیا ہے, یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے, اللہ کے حکموں کو پس پش ڈال دے اور یہ مانے میرا دل بولے گا تو کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا, چاہے اللہ کا حکم ہو چاہے رسول کا حکم ہو. اگر آدمی اپنے دل کو, اپنی چاہت کو, اپنی خواہش کو, اپنی عقل کو وہ مقام دے دے کہ وہ حلال و حرام ہو, صحیح غلط ہو, سب میں اس کی مانتا ہے, ایسے آدمی نے اللہ کا مقام کس کو دیا, اپنی خواہش کو دیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس دور میں بہت سارے عقل پرست لوگ ایسے ہیں, میرا دل بولا تو کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا, دس از مائی لائف. ہاں, انگلش میں بولنے سے صحیح ہو جاتا کیا کوئی بات. آدمی آج دیکھیے پڑھا لکھا طبقہ ایسا ہے, میری زندگی ہے, میں چاہوں تو لڑکی سے نکاح کروں, میں چاہوں تو لڑکے سے کروں. آج چل رہا نا یہ حالات ہیں. میں چاہوں تو نکاح کر کے لڑکی کے ساتھ رہوں یا تو بغیر اس کے رہوں. آج حالات اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں کہ آدمی شریعت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کرتا ہے, اپنے طور پر اپنی پسند سے بنائے ہوئے اصولوں کو حلال کر لیتا ہے, چاہے وہ اسلام میں حرام کیوں نہ ہو. یہ کفر ہے. اللہ کے حرام کو حلال کرنا یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے اور ہر قسم کی گندگی سے, برائی سے, گناہوں سے, بد اخلاقی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.